ماں باپ نے نام ہی کتنا پیارا رکھا، اسد الدین، دین کا شیر، اسد ملت بن گیا، ملت کا شیر۔ میرا خیال ہے اسی لیے کچھ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ ہندوستانیوں پریشان مت ہو، یہ حیدرآباد کا شیر ہے، یہ بھی اپنے رسول کا فرما بردار ہے، یہ نفرتوں کا خاتمہ کرے گا، محبتوں کو عام کرے گا۔ آج سب کا جواب ہر دل عزیز لیڈر اسد الدین اویسی صاحب لے کر حاضر ہیں۔ ان کا پرمغز نصیحت آمیز ولولہ انگیز آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ ماں باپ نے نام ہی کتنا پیارا رکھا، اسد الدین، دین کا شیر، اسد ملت بن گیا، ملت کا شیر۔ میرا خیال ہے اسی لیے کچھ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں۔ لگتا ایسا ہے نا جیسے بکریاں شیر سے نہیں ڈرتی۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ مورخ لکھتا ہے بکریاں چرانے گئے تھے، مگر ہاشم کان پوری کا عشق و وجدان کہتا ہے میرے پیغمبر جنگل بکریاں چرانے نہیں گئے تھے، مناظر قدرت کا مشاہدہ فرمانے گئے تھے۔ خدا کی رحمت مسکرا رہی تھی، میرے محبوب جنگل آ جاؤ، تاکہ جنگل جانا میرے بندوں کے لیے تمہاری سنت ہو جائے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بکریاں حلیمہ کی ساتھ میں ہے، غار سے ایک شیر نکلا اور دہاڑتا ہوا بکریوں کی طرف آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بکریوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بکریوں کی طرف آیا، اتنے میں شیر کی نظر رحمت للعالمین پہ پڑ گئی۔ اب بکریوں کو نہیں دیکھ رہا، اب تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لے شیر، یہ وہی رسول ہیں جن کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کو۔ اتنی محبت سے شیر نبی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا سن، تو تھا درندہ، ورنہ میرے نبی کو اتنی محبت سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، شیر کی نظر بکریوں پہ تھی، نبی پہ پڑی۔ میں تو کہتا ہوں ایسے موقع پر شیر نے بکریوں کو تھینک یو کہا ہوگا، تمہارا بہت بہت شکریہ، نہ میری طرف آئی ہوتی، نہ سرکار کا جمال دیکھنے کو ملا ہوتا، نہ نبی کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہوتا۔ تو وہ جنگل کا شیر تھا لیکن نبی کا تابعدار تھا۔ ہندوستانیوں پریشان مت ہو، یہ حیدرآباد کا شیر ہے، یہ بھی اپنے رسول کا فرما بردار ہے، یہ نفرتوں کا خاتمہ کرے گا، محبتوں کو عام کرے گا۔ ایک بات بتاتا ہوں میں تمہیں، ملک کے کئی حصوں میں دارالسلام کے عید میلاد النبی کا پروگرام سنا جا رہا ہے، کئی ممالک میں سنا جا رہا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اسلام کی جتنی مخالفت ہوتی ہے اسلام اتنا ہی کامیاب نظر آتا ہے۔ میں نجیب آباد اتر پردیش میں تقریر کے لیے پہنچا، اخباری نمائندوں نے میرا روم گھیر لیا، کہا ہاشم کانپوری ایک بات بتائیے کہ آج اسلام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو دیکھو شہرت پانا چاہتا ہے اسلام کے خلاف۔ ایک ویڈیو بنایا، غریب مظلوم کی پٹائی کر دی، ایک ویڈیو بنا دیا، نیتا جی بن گئے۔ جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا جواب دینے کے لیے میں تم کو ہندوستان میں نہیں رکھوں گا، آؤ شہر مکہ لیے چلتا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو خطاب کیا اور نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگوں اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا تھا, جان کے لالے پڑ گئے, گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا, متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے, پیغمبر کے خلاف تحریکیں چلنے لگیں, آندولن چھیڑ دیا گیا, نبی کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے, پتھر برسائے گئے, جسم مبارک پر اوجھڑی ڈال دی گئی, چادر کا پھندا بنا کر کے گلے پہ گھسیٹا گیا, مگر میرا رسول صابر اعظم بن کے شہر مکہ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے لوگوں اللہ کو ایک مانو. سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, 3 سال تک کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس گھاٹی کے اندر پہنچ گئے, جس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں. کھانے پینے کا جب تک سامان تھا وہ رہا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اور یہ بائیکاٹ سماجی جانتے ہو کیسے ہوا تھا؟ باضابطہ ایک رجسٹری شدہ کاغذ تیار ہوا تھا اور وہ کعبے کی چھت پر لٹکایا گیا تھا. اے محمد عربی, آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس گھاٹی کے اندر چلے جائیے. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. صحابہ سے نبی فرماتے ہیں جاؤ بازار چلے جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لاؤ. صحابہ خریداری کے لیے گئے تو دشمنی کی انتہا کر دی. مارکیٹ میں جتنا غلہ تھا ریٹ بڑھا بڑھا کے دشمنوں نے خرید لیا. صحابہ واپس آئے, کنڈیشن کیا ہے؟ بچوں کے ہونٹ میں پپڑیاں پڑی ہیں, آنکھوں میں عورتوں کے گڈھے ہیں, صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھ لیے ہیں, تنے نازنی مصطفیٰ پر بھی پتھر بندھا ہے. آ کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں نے تو انتہا کر دی, انہوں نے سارا غلہ مارکیٹ کا خرید لیا ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ اب کیا چاہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ ہمیں پانی چاہیے, نہ کھانا چاہیے, نہ دانا چاہیے, ہمیں رسول اللہ کا زمانہ چاہیے. اے پیغمبر ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر دامن رسول نہیں چھوڑ سکتے. پیغمبر نے غیب دانی کا مظاہرہ کیا اور سرکار فرماتے ہیں مکے والو جو کاغذ چھت کے اوپر لٹکایا تھا کعبے میں, دیکھ لو اسے, سارے حروف دیمک چاٹ گئی ہے, صرف اللہ کا نام باقی ہے. جب اس میں حروف دیکھے گئے تو صرف اللہ کا نام باقی تھا. پیغمبر اس گھاٹی سے باہر آئے. اتنا ظلم, اتنا تشدد, اتنی بربریت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانا پڑا.